جی السلام علیکم ناظرین کل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے GHQ میں اپنا آخری خطاب کیا. آخری خطاب کے دوران انہوں نے کچھ گلے شکوے کیے، کچھ حقائق عوام کے سامنے رکھے، کچھ قوم کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا، ان جوانوں کے والدین کو ان کے حوصلے ہمت کو سراہا، اور کچھ سیاسی پارٹیوں پہ باجوہ صاحب نے تنقید بھی کی. تو باجوہ صاحب کی تنقید بھی مناسب تنقید ہے، اور اس تنقید میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج پہ تنقید عوام کا اور سیاستدانوں کا حق ہے. تو میرے خیال میں فوج پہ تنقید عوام کا حق نہیں، اور فوج پہ تو تنقید شاید کوئی بھی نہیں کر رہا. ہاں، قیادت پہ اور لیڈرشپ پہ یہ تنقید ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے، اور شاید آگے بھی ہوتی رہے. اور قیادت پہ لیڈرشپ پہ تنقید کو فوج پہ تنقید تصور کرنا میرے خیال میں یہ بھی ایک نامناسب بات ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو جناب باجوہ صاحب نے خطاب کیا اس میں انہوں نے صرف ایک شخص کو، سیاستدانوں میں اگر میں ذکر کروں تو ایک شخص کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس کے متعلق جھوٹا اور جعلی بیانیہ مطلب کہ بنانے کی بات انہوں نے کی تھی. تو اس سے تو بہتر تھا کہ یہ نام لے دیتے. بہرحال جنرل صاحب 6 سال چیف آف آرمی اسٹاف رہے اور بڑی عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ یہ اب ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں. تو جناب باجوہ صاحب کی جتنی خدمات ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. غلطیاں ہر بندے سے ہوتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے. تو جو بھی غلطی ہوئی، پاکستانی قوم اگر اس غلطی کو بھگتے تو وہ غلطی نہیں، میرے خیال میں وہ غلطان ہے. تو اگر جاتے جاتے کسی ایسی غلطی کا خمیازہ اور اس کا سد باب جو اگر کیا جا سکے، خمیازہ اللہ کرے نہ ہی بھگتنا پڑے، کیونکہ جنرل پرویز مشرف بھی بھگت رہے ہیں بیچارے. تو اگر اس غلطی کا ازالہ کیا جا سکے تو ابھی بھی آپ کے پاس 10 دن ہیں. آپ اس قوم پہ کچھ جاتے جاتے احسان کرتے جائیں اور اس قوم کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے گھر کر لیں. نہیں تو پاکستان کی اکثریت فوج کے خلاف نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. باجوہ صاحب، فوج سے ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. یہ فوج ہماری آن ہے، شان ہے. یہ فوج ہمارا فخر ہے، ہمارا سرمایہ ہے، اور اسی فوج کی وجہ سے ہم رات کو چین کی نیند سوتے ہیں. ہاں، لیڈرشپ، قیادت، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، سیاستدانوں سے بھی ہوتی ہیں، عوام میں بھی ہوتی ہیں، محلے داری میں گھر میں بھی ہو جاتی ہیں غلطیاں. لیکن ان غلطیوں کا اقرار کر کے اور اس کو اگر سدھارا جا سکے تو میرے خیال میں یہ بہت مناسب ہے. تو میں عوام سے بھی یہ میری گزارش ہے کہ جاتے ہوئے تو کسی کو ایسے مطلب کہ تنقید کا نشانہ نہ بناؤ، اور آنے والے کا خیر مقدم کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. السلام علیکم. تنقید کا نشانہ بنتی ہے. میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے، جو کہ غیر آئینی ہے. اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا. فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے. ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی، اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے. سینئر ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا. میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن کبھی بھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے، وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوں گے. فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب جلغار کا جواب دینے کے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے، لیکن فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا. لیکن یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے. میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارحانہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ہم سب سے افضل ہے. افراد اور پارٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہنا ہے. فوج نے تو اپنا کتھاسس شروع کر دیا ہے. مجھے امید ہے کہ ہماری
سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے، سیاسی پارٹیوں اور سول سوسائٹی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہمیں ان غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے، اور کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکال نہیں سکتی، جس کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں، اور پاکستان